تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں، فرقے بننے سے بچنے کا حکم ہے. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا، مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنو. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو. سال ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہے. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. کہ سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کچھ نیو مسلم میں ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹیز میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. جب احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ اگر اہل حدیث، دیوبند اور قادیانیوں کو اس میں شامل کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی یہود و نصارہ بہتر ہیں احمد بریلوی صاحب کے نزدیک دیوبند سے، اہل حدیث سے، قادیانی سے. تو اب تو پہلے اپنی منڈی تھلے ڈنڈا پھیرو، اگلی گل بعد ہی چوئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیٹ حنفی پکے ٹھیٹ حنفی پکے ٹھیٹ حنفی. آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ ہم کٹر ٹھیٹ حنفی ہیں، یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کو دین ابراہیمی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائے. ولیعوذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اسی کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب حکارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا. ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اور تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں. ایک اور چیز ہے جی، یہ اکثر و بیشتر کہہ دیا جاتا ہے کہ کوفی تھے، سبائی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا. تو یہ سننے میں تو آیا کہ سلمان بن سرد تھے جو صحابی تھے. جی سلمان ابن سرد وہ ہیں جن کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. وہ جو حدیث بڑی مشہور کہ دو لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث کتنی مشہور ہے. سلمان ابن سرد کی ہے، صحابی تھے. یہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھئی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا، مرتے مرتے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر گیا، تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا. مطلب وہ قیام ہی تھا. حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جاتے، وہ شفٹ ہونا چاہتے تھے وہاں تک دعوت لانچ کریں. سیدھی سی بات ہے، اس لیے جا رہے تھے. اچھا انہوں نے ایک نیا فتنہ یہ کھڑا کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسن کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں تو جا کے مسئلے ختم کر دوں گا، آپ کو دستبردار ہو جاؤں گا یزید کے حق میں. نہیں. اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس قسم کے جعلی کام رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر صلاح الدین یوسف نے بھی لکھا ہے نا یہ بات کہ جی اگر یزید نے بدلہ نہیں لیا قاتلین حسین سے تو حضرت علی نے بھی تو قاتلین عثمان سے نہیں لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کن لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. پہلی بات سوال تو غلام مصطفی صاحب بھی پوچھ لیتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یزید کے دور میں حسین شہید ہوئے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید ہوئے. پہلی تو یہ انالوجی بنتی نہیں ہے. دوسرا
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے، اسٹیبلش ان کی خلافت انہی لوگوں نے کی ہے جی ٹھیک ہے جی۔ یزید کو کس طرح چنا گیا؟ تلوار کی زور کے اوپر۔ اینالوجی کہاں سے بنتی ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کوئی ڈیفائن نہیں تھے، وہ صحابہ کی وجہ سے پہلے موومنٹ کھڑی ہوئی اور بعد میں وہ ڈی ٹریک ہو گئی اور معاملات بگڑ گئے۔ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا اور کیا آپ وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ اچھا پھر بعد میں حضرت معاویہ کا دور آیا، انہوں نے پھر ذرا لسٹ بنائی ہوئی ہوگی نا جس کی وجہ سے خلافت لی ہے، وہ ذرا بتائیں کون سے انہوں نے کرایا، پھر ہم بھی بات کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب حضرت معاویہ بھی جب سیٹ پہ بیٹھے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جب بندہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا نا، یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے ایک دفعہ حکومت دے دیں میں یہ کر دوں گا، جب سیٹ پہ آتے ہیں نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ حکومت چلانا کتنا مشکل کام ہے۔ باقی یزید والا جو معاملہ ہے نا، میرے بھائی یزید کے سامنے حضرت حسین شہید ہوئے، وہاں پہ حضرت زینب بھی گئی، میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں ٹھیک ہے جی، اور یہ حدیث کا نمبر بھی میں نے اس میں بتایا تھا صحیح مسلم سے 6309 نمبر، تو ان معاملات بالکل کلیئر ہیں۔ دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے، وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے، وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے، کہ جعفری تشیع جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص۔ شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتیٰ شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے، دلائل کہاں سے اس غلط فہمی کے وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع، ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں، وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں، وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں، وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں، وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں، اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا، اللہ کا شکر ہے، ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا۔ احتیاط علماء پتہ ہے نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں، اہل سنت جماعت سے خارج ہے، تو وہ تو اہل سنت جماعت سے تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا حسام الرحمین میں، یہ تو خود خارج ہیں، ہاں، اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا، اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، ہاں ہاں یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا۔ کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھیں اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی، اس لیے تجھے نکالا۔ جی بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، نہ بریلوی بن کے رہو، نہ دیوبندی بن کے رہو، نہ شیعہ بن کے رہو، نہ سنی بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا گفتگو کے دوران، یار تم نے اتنی کم عمری میں اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ جس موضوع پر بولتے ہو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہو اور پوری دلیل کے ساتھ، اس کا راز کیا ہے؟ اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے کافی ویڈیوز میری دیکھی، کہتے یار کوئی شاید چھڑ دے ہی نہیں، تو بالکل نٹی گٹیز بھی ڈسکس کرتا ہے اور پوری دلیل کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا حضور اس کے پیچھے دو راز ہیں۔ نمبر ایک، فرقہ واریت سے آزاد ہونا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ نہیں او سنجے دت علیہ نہیں نہیں ٹھیک نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رکو ذرا، صبر کرو، تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروئے جائیں گے۔ جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہیں احمد بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے، جنہوں نے کنز الایمان کا حاشیہ لکھا، خزائن العرفان، انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ وہابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ 24 نمبر وہابی، وہ کہتے ہیں وہابی کے حروف ابجد 24 ہے، 24، اور گدھ کے بھی 24 ہیں، جیسے گدھ گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے۔ ہاں جی 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 جی، وہابیوں کی ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چیپٹر ہے کہ جو اہل بغا ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حکمران نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس میں وہ یہ حدیث مسلم کے لے کے آئے کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جاہلیت کی موت مار گئے، اور ان کی بدقسمتی وہ پھر حدیث اس میں وہ بھی لے آئے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور حضرت معاویہ جو ہے وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے۔ ہاں وہابیوں، اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم کی جو حدیث میں خارجی کے الفاظ ہے نا، تمہارے ابے صفی الرحمان مبارک پوری نے جس نے رحیق المختوم لکھی ہے، اس نے بلوغ المرام کی شرح میں خارجی کا لفظ حضرت معاویہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور بالکل ٹھیک استعمال کیا کیونکہ امام وقت سے خروج کیا ہے۔ اچھا، اور یہ دارالاسلام والوں نے عربی میں بھی شائع کی، اردو میں بھی شائع کی، لیکن 2 نمبری کیا کی وہابیوں نے؟ اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصلہ آباد میں ایک ناسبی وہابی ہے
इरशादुल हक असरी, ये वही इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है कि सफी रहमान मुबारक पूरी ने हजरत मुआविया के बारे में खुरूज का लफ्ज और बागी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, और साथ ये भी लिखा कि हजरत अम्मार को इन्होंने कत्ल किया और बाद में बातिल तावील की, और फिर उन्होंने वो भी लिखा कि अमर बिन आस ने कहा, एक रवायत में हजरत अली के बारे में आता है कि क्या हमजा के कातिल रसूलुल्लाह थे कि ना साथ लेके आते और ना वो कत्ल होता, ये वाली बात भी लिखी सफी रहमान मुबारक पूरी ने। लेकिन इस नासबी जो इरशादुल हक असरी है फैसलाबाद में ये बैठा हुआ, मैं तो इसे बूढ़ा शैतान अब कहता हूँ, क्योंकि इसने हजरत अली के बारे में भी बड़ी बकवास की है कि हजरत अली का दिमाग भी जो है ना वो लोगों ने खराब करके तो जंगें करवाई हैं। जो मशवरे देते हैं नशीर सही हो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया ना कि आपके दौर में इतने हंगामे क्यों हैं, हज़रत अबू बकर उमर उस्मान के दौर में ये कैफियत तो ना थी, आप हर वक्त बरसे पैकार रहते हैं। उन्होंने यही जवाब फरमाया कि उस वक्त उनके बशीर हम थे, अब हमारे बशीर तुम्हारे जैसे हमारे बशीर हैं, हम उनके बशीर। लेकिन बाद में देखने हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरे भी सही दिए, उनका मशवरा ना मानने वालों ने माना, ना हज़रत अली ने माना, बाद में पछताते रहे कि काश की बात मान लेता, बेटे की बात मान लेता। लेकिन मेमना मैसरा अशरफ नबी जैसे वो सर चढ़े हुए थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यही बताते थे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, ताकि हज़रत मुआविया के बारे में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि उन्हें मालूम करने का नोटिस मत भेजें, मालूम करने का उन्हें नोटिस मत भेजें, लेकिन हज़रत अली ने भेज दी। फिर जो हुआ सो हुआ, सबके सामने तारीफ में। दिमाग बेटा तुम्हारा खराब है, बनु उमैया के टुकड़े खाते रहो तुम लोग, तुम्हारा हशर इन लोगों के साथ हो, यजीदी पार्टी, ठीक है। इतनी जुबान दराजी करता है ये खबीस इंसान, इसकी वीडियो चढ़ी हुई है, इसने हज़रत अली के बारे में बकवास किया, झूठ बोले, उनकी तरफ गलत बातें मंसूब की हैं। तो इस जलील इंसान ने जब उसका तर्जुमा किया तो इसने बिल्कुल उलट बात लिख दी। उसने कहा ना हज़रत मुआविया बागी थे और ना हज़रत मुआविया की फौज ने उनको कत्ल किया, हमारे इजाजत को तो हज़रत अली के फौजियों ने कत्ल किया जो कि खारजी थे। इसने ये लिख दिया, ये इतना बड़ा खाइन है, मैं इसके बारे में वही बात करूंगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। और ये उलमा यहूद का किरदार इसने अदा किया है, वह अंतुम तालमून, तुम जानते तो हो, ठीक है। तो ये इसने यहूदियों वाला काम किया। तो ये चूंकि आपने अब मुझसे पूछा था तो बड़ा अच्छा हो गया कि ताज़ा मेरे दिमाग में था। ये सारे वाले मैं आपको बिलाल भाई भेजूंगा, ये आपने इस वीडियो में लगाने हैं, और ताकि इस वाबी इरशादुल हक असरी, इस नासबी कट्टर नासबी खारजी की दो नंबरी पता चले ये कितना बेईमान है। ये उलमा यहूद की तरह है, इसने कुरान और सुन्नत को बदला है, इसने अपने अब्बे सफी रहमान मुबारक पूरी की लिखी हुई शरह का तर्जुमा बदल दिया है। तो अगर ये फिर वाकई इंसान था ना, इंसानियत से गिरा हुआ नहीं था, तो सफी रहमान मुबारक पूरी को भी कहता ना कि वो हज़रत मुआविया को खारजी और बागी कह के जो है राफजी हो गया, उन्हें नहीं कह सकते, वो तो बहुत बड़ा आलिम है, इसकी तो औकात ही कोई नहीं है। और ये आधी आधी से बयान करता है कि हजरत अली ने कहा मुसन्नफ इब्न शाबा में है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुआविया के जो फौजी हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। अगली बात ही नहीं बयान करता कि फिर क़यामत के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला होगा। ये कहा गया बीच में से, यानी हजरत अली ने जंगे सिफ़ीन का सारा बबाल हजरत मुआविया के साथ लड़ने वालों पे नहीं बल्कि हजरत मुआविया पे डाला कि वो सरगना था, ये अल्लाह की बारगाह में इसको मैं पकड़ूंगा, ये इसने खा दिया बीच में से। और बुरे तो अंदाज ये हजरत अली पे झूठ बांधता है, ये अपने और माँ पे झूठ बांधता है, और इतना खाइन है कि अरबी में कुछ और लिखा है, इसने उर्दू में तर्जुमा और कर दिया। अभी तक तो ये रोते थे कि बरेलवी और देवबंदी तर्जुमे चेंज करते हैं, वाबियो तुम लोग भी चेंज करते हो, और भी तुम्हारी बहुत बेईमानियां मैंने नोट की हुई है। तो अब ये भी इनके फिरके की मौत है। अल मुस्तदरिल हाकिम की हदीस, ये बहुत अच्छा किया तुमने बयान किया है। पहले तो बुखारी की 2812 में था बागी और दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात, अब एक उसमें लफ्ज और ऐड हो गया खारजी। और खुद इनका जो बड़े बुजुर्ग हैं मुश्तरका इंडिया पाकिस्तान के, जिन्होंने 8 जिल्दों में शरह बुखारी लिखी है, सैयद दाऊद राज रहिमहुल्लाह वाबियों के, उन्होंने भी खुद माना है कि ये बागी और खारजी लोग हैं। और बागी की टर्म उन्होंने शरह सही बुखारी में असहाबे जमल के लिए भी इस्तेमाल की, असहाबे सिफ़ीन के लिए भी इस्तेमाल की, और खारजियों के लिए भी इस्तेमाल की। और कत्ल अमार का भी उन्होंने कहा कि हज़रत अमार को कत्ल करने वाले ये बनु उमैया पार्टी थी जो जंगे सिफ़ीन में वो शहीद हुए। और सबसे बड़ी दो नंबरी देखे उलमा यहूद वाली इन्होंने की कि यहूदी हज़रत इब्राहीम को यहूदी कहते थे, अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम तो पहले था। इन जालिमों ने कह दिया कि वो खारजियों ने हज़रत अमार को कत्ल किया, वो खारजी तो बाद में आए हैं, हज़रत अमार तो जंगे सिफ़ीन में शहीद हो गए थे। अच्छा, वो सूरह निसा में आगे चल के आएगा कि वो कहते थे हमारे दिलों पर तो खिलाफ है, हम इतने पक्के हैं अपने अकीदे पे कि नबी जो भी कहें हमने बात अपना अकीदा नहीं छोड़ना। इधर भी हम लोगों को बताते हैं ना, कुरान में लिखा है, बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, कितने लोग कितने जिद्दी होते हैं, कहते हैं असी तो बड़े पक्के अपने मसलक थे, असी इतने अपने पक्के हैं कि जो मर्जी करो तुझे ऐसी नहीं माननी, कहते हैं ना। उस जमाने में यहूदी भी यही कहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो पक्का पक्का कह रहे हैं ना, ये पक्के नहीं है, लानत पड़ी हुई है इनके ऊपर। और आज के लोगों पे भी लानत है, जिनको हम कुरान और सुन्नत से बात बताते हैं, वो कहते नहीं हमने अपना फिरका नहीं छोड़ना। यही तो हम कहते हैं कि डिग्री बाद में देखें, आप रेफरेंस को फॉलो करें। डिग्री तो आप बरेलवियों से डिग्री लें तो देवबंदी उलमा आपको जाहिल कहेंगे, देवबंदियों से ले आए तो बरेलवी उलमा जाहिल कहेंगे, अहले हदीस से ले आए तो वो आपको जाहिल कहेंगे, शिया से ले आए तो बाकी जाहिल कहेंगे। डिग्री तो एक दूसरे की भी नहीं मानते, इवन इनके मदरसे की भी डिग्री हो और आप इनसे इख्तिलाफ राय करें तब भी कहेंगे कि जी बंदा साडा सी, लेकिन हूं ज्यादा पढ़ के ना पता है दिमाग खराब हो जाता है। ये पता नहीं कहां से इन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं कुरान में आपको तालीम किया गया रब्बी जिदनी इल्मा, नबी आप दुआ किया करें मेरे इल्म में इजाफा कर। ये कहते हैं ज्यादा को पढ़ दे तो पागल हो जाता है। ये किस आयत और हदीस में है, कुछ ज्यादा पढ़ दे तो पागल हो जाता है या गुमराह हो जाता है।